محمدن عبدہ و رسول، رسول کے رسالت کی گواہی ہو گئی۔ اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے، تو باہر تو علی رضی اللہ پڑھتے ہو، ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بار ہو سکتا توجہ کیوں؟ یہاں بڑا مدرسہ ہے، میں نہ کسی مولوی کا وکیل ہوں نہ کسی مجتہد کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا دلیل کو کوئی ضرورت کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مسجد سے بھی ختم کر دوں گا۔ سائیں یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کر تو قرآن پڑھو، اب قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو۔ کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا۔ اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی علیہ پڑھتے تھے، توجہ خاموشی سے جملے کو سنیں، خاموشی سے سنیں، جہاں جہاں میری آواز ہے۔ ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے، کون رسول؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ میرے مولا کے عدد بھی 110 ہیں، آیت کا نام بھی 110 ہے۔ زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ، کیا آیت کا نمبر سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110 سورت بنی اسرائیل، اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان، جلد دوسری، صفحہ نمبر 368 368۔ کل میں یہاں ہوں، مولویوں کے پاس جانا کہ اب کیوں نے حوالہ دیا ہے، دکھاؤ تفسیر سے۔ ہماری بڑی تفاسیر ہے، پہلے آیت سنو، ولا تجہر، سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو، میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے، میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے۔ دیکھو کیا الفاظ ہیں، ولا تجہر بصلاتک، میرے ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو۔ ولا تو خافت علیہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھو، ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے۔ وب تک بین ذالک سبیلا، اور ترجمہ مسلمانوں نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو۔ مجھے سمجھائے کوئی مولوی، کل مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو، آہستہ بھی مت پڑھو، چھپاؤ بھی نہیں، سارے زبان سے بات کرو گے پھر آگے چلوں گا، تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جابر، جو حدیث قصہ کا راوی وہ اس آیت کا راوی، اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہمارے 5ویں امام سے، محمد باقر سے۔ درود پڑھے محمد عالم پر، اور میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں۔ میں اس کا نہ مانوں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے۔ ہمارے 5ویں امام کے پاس جناب جابر آئے، ابو حمزہ صومالی آئے۔ ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی۔ گھبرا کیوں گئے میں دوستوں؟ میں نے تو آپ کی تعریف کی تھی، اب یہ دونوں آئے کس کے پاس؟ ہمارے 5ویں امام کے پاس، ہمارے 5ویں امام کے پاس، اور آ کر پوچھا مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، یہ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ پھر مجھے نہ کہنا، میں لاہور رہا ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا، مجھے نہ کہنا، امام ہے 5واں امام ہے، اسی سے پوچھ رہے ہیں، دونوں راوی
ایک جابر کربلا کا پہلا سوار، حدیث قصہ کا راوی ابو حمزہ سمالی جناب سید سجاد کا صحابی، اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں. ان نے پانچویں امام سے پوچھا مولا اللہ نے جو تمہارے آپ کے نانا کو کہا تھا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز، یہ بے سببیہ ہے، کوئی سبب ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں، علی کی عزت کی قسم ایک ملا، ایسے سامعین ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا. لیکن ہمارا عوام مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے. میں تو وہ جملہ کہوں گا، میں جملہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کہا مولا آپ کا نانا نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی ولایت علی ابن ابی طالب، نانا تشہد میں علی بن ولی اللہ پڑھتے تھے. نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میرے نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تو خافت بہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھنا، خاموش بھی نہ رہنا، مخفی بھی نہ رہنا. مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا تو خافت علی، اللہ نے کہا لیکن علی سے نہ چھپانا، علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اسے بڑھ کر کبرا عبداللہ کن کیا کہے؟ میرے بھائی آپ سر نہ ہلائیں، علی ناراض ہو جائے گا. ولا تو نعرہ حیدری، ولا تجہر بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک. مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تو خافت بہا کے کیا معنی ہے؟ کہا ولا تو خافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اور رسول کہ یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں. وب تک بین زال کا سبیلا کی مولا کیا معنی ہے؟ کہا وب تک زال کا سبیلا کی معنی ہے کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ کہ ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے. اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی. نعرہ حیدری. اب کون سی بات رہ گئی ہے میرے دوستوں؟ مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا؟ کہاں مولوی کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نص موجود ہے میرا رسول پڑھتا تھا تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ بھی، اور پھر بھی اگر کوئی کہے صحیح فلاں مولوی نے منع کیا ہے تو تمہیں اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر ہے. ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے، مطالعہ اور بات ہے. یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے تو فرائض بنا جا. توجہ، گھبرا گئے ہیں میرے بزرگ، گھبرائے نہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جو یہ کیا ہے، یعنی قبلہ کرنل فدا حسین شاہ کی 82 ایئرس کہنے عمر ہے لیکن ہم سے زیادہ جوان ہے. علی کی محبت انسان کو جوان رکھتی ہے. آپ کو یہ پتا نہیں کہ عبدالحکیم کو کون سی تکلیف ہے، لیکن علی کی محبت مجھے جوان رکھتی ہے. اور کبھی کسی نے نہ امریکہ میں کسی نے محسوس کیا اور یہاں نہ میں کسی کو محسوس کرانے دیا کہ مجھے کون سی تکلیف ہے. میں جو یہ مجلس پڑھ رہا ہوں آ رہی ہے آپ کو محسوس نہیں، کیونکہ یہ جوانی ہے. علی کی محبت جوانی ہے. دنیا نے علی کو سمجھائی نہیں. پتا چلا رسول آستے پڑھتا تھا
لیکن علی سے مخفی نہ رکھتا تھا کہ علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اب میں رسول کے مقابلے میں دال خور مولوی کو لے کر آؤں جو پرائے ٹکڑوں پر پلتا ہے, جو سادات کا خمسہ ہضم کر لیتا ہے, میں اس کو رسول کے مقابلے میں کیسے مان؟ رسول کہہ رہا ہے, امام کہہ رہا ہے کہ میرے نانا رسول علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے, علی سے نہ چھپاتے تھے, وب تک بین زال کا سبیلا. اور اللہ نے کہا رسول دعا مانگتا رہ کہ کبھی علی کی ولایت کی گواہی زور سے ہو جائے. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا غدیر میں.